السلام علیکم۔ ہاں تو دیکھیے بچوں، میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی بتایا تھا ثنائے و بدائے کے بارے میں، تو یہاں ہم سب سے پہلے ثنائے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ثنائے و بدائے مطلب ہم پہلے اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ وہ عجیب و غریب نکات و باریکیاں جو نظم میں ظاہر کی جائے، ٹھیک ہے۔ ثنائے و بدائے سے مراد کیا ہے؟ وہ عجیب و غریب نکات و باریکیاں جو نظم میں ظاہر کی جائے۔ ثنائے دراصل جمع ہے صنعت کی، جبکہ بدائے بدی کی جمع ہے۔ ثنائے کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا، صنعت کی جمع ہے۔ اب بدی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ بدی دراصل کیا ہے؟ ایک ایسا علم ہے جس میں کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ بدی کیا ہے؟ دراصل ایسا علم ہے جس میں کلام کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ بنیادی نکات ہے، اگر آپ یہ باتوں کو ذہن میں رکھو گے تو یقیناً آپ آگے کی ساری چیزیں آسانی سے سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ آئے میں ثنائے کے بارے میں کچھ مختصر سے یہاں صنعتیں بتاتی چلوں، اقسام اس کے، جیسے صنعت تضاد، صنعت مبالغہ، صنعت تلمی، صنعت تشبیہ، استعارہ، مرات النظیر، تدنیس ناقص و زائد، تدنیس تام، تدنیس محرف اور تجاہل عارفانہ، ٹھیک ہے۔ یہ صنعتیں جس میں سے آپ نے چند ایک جماعت ہفتم، ہشتم اور نہم میں پڑھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو، اس پر آپ نے یقیناً مشق بھی کی ہوگی، یعنی اس پر آپ نے ایکسرسائز بھی کی ہوگی، یعنی آپ نے اس میں جو بھی اشعار پوچھے جاتے ہیں پہچاننے کے لیے آپ نے پہچانا بھی ہوگا، اور تقریباً اس میں سے آپ کو یاد بھی ہوں گے چند ایک کو چھوڑ کر، جیسے ناقص و زائد ہے، تدنیس تام ہے، یا محرف، تجاہل عارفانہ وغیرہ شاید آپ کے لیے نئے ہوں، باقی تو آپ کے لیے سارے کے سارے پرانے ہیں جو آپ نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے پھر ہم اعادہ کرتے ہیں، ایک ایک سے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں گے صنعت تضاد، سب سے پہلے ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ صنعت تضاد۔ میں تعریف آپ کے سامنے بتاتی چلوں اس کی۔ جب شاعر اپنے کلام میں متضاد الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو کلام کی وہ خوبی صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ تضاد کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضد، یہ لفظی اعتبار سے ہے، مطلب یہ کہ شاعر جب اپنے کلام میں کسی شعر میں یا کسی بات کو جب بیان کرتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے، شعر کے اندر اگر کوئی الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو معنوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد ہو، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہو، جیسے کہ صبح شام، جیسے کہ ہنسنا رونا، جیسے کہ غم خوشی، جیسے کہ زمین آسمان وغیرہ، جیسے صحیح غلط وغیرہ، بہت سارے ایسے۔ تو میں اس میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو۔ غم ہو کہ خوشی دونوں کچھ دور کے ساتھی ہیں، غم ہو کہ خوشی دونوں کچھ دور کے ساتھی ہیں، پھر رستہ ہی رستہ ہے، ہنسنا ہے نہ رونا ہے۔ اب اس شعر میں معنوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو غم اور خوشی، اسی کے ساتھ مصر ثانی میں ہنسنا اور رونا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے اشعار ہیں جو ایک معنوی اعتبار سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو متضاد ہو، جیسے میں نے دوسرا بھی ایک شعر لکھا ہے آپ کے لیے۔ سب کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، سب کی نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے، پھینکیے پیڑ پہ پتھر بھی تو پھل دیتا ہے، پھینکیے پیڑ پہ پتھر بھی تو پھل دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، پتھر اور پھل دونوں تو الگ الگ ہے، لیکن شعر میں، اس شعر کی وجہ سے، شعر میں کیا ہے، ایک دوسرے کے مخالف استعمال ہوئے ہیں۔ حالانکہ پتھر ایک الگ چیز ہے، پھل ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی مخالفت میں ہے، ایک دوسرے کی تضاد میں ہے ایک دوسرے کے۔ اور اس سے پہلے ہم مصر اولیٰ میں دیکھا نفرت اور محبت، حالانکہ نفرت لفظی ہے، صرف کرنا نہیں ہے، محبت کو پیش کیا پھر ساتھی میں۔ نفرت اور محبت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نفرت، محبت وغیرہ۔ پھر ایک اور مثال میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، جیسے آوارہ مزاجی نے پھیلا دیا آنگن کو، آوارہ مزاجی نے پھیلا دیا آنگن کو، آکاش کی چادر ہے دھرتی کا بچھونا ہے۔ آکاش آسمان کو کہتے ہیں، دھرتی
دھرتی زمین کو کہتے ہیں۔ اس حساب سے یہ دونوں آکاش اور دھرتی ایک دوسرے کی ضد بنے۔ اسی طرح سے چادر جسے اوڑھا جاتا ہے اور بچھونا جسے بچھایا جاتا ہے، یعنی ایک بدن کے اوپر اور ایک بدن کے نیچے ہوتا ہے، اس حساب سے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد بنے۔ تو اس طرح سے آپ کو میں نے 3 مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہوں۔ آپ مزید 5 کم سے کم 5 اشعار ہوم ورک کے ذریعے کر کے اپنے آپ کو زیادہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کیجیے، مطلب یہ صنعت تضاد۔ آئے اگلی صنعت کی طرف بڑھتے ہیں، صنعت مبالغہ۔ ٹھیک ہے، صنعت مبالغہ دیکھیے گا ادھر، ایک ایسی صنعت جس میں شاعر کسی بات کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ عقلی اعتبار سے اس بات کو ماننا ناممکن ہو، یا ایسی بات جسے ماننے کے لیے ہماری عقل تیار نہ ہو۔ دیکھیں یہاں کیا بتایا گیا، میں پھر سے بتاؤں، ایک ایسی صنعت جس میں شاعر کسی بات کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ عقلی اعتبار سے اس بات کو ماننا ناممکن ہو، یا ایسی بات جسے ماننے کے لیے ہماری عقل تیار نہ ہو۔ ایسی بات جیسے مطلب ہم جو کہتے ہیں ہاں چلو پھینک رہے ہو تم، ہاں بہت زیادہ ہو گیا، بہت جھوٹ بول رہے ہو، اتنا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اپنے ہمسائے سے، آپ کو یاد ہوگا غالباً، اپنے ہمسائے سے، اس میں ہم نے پہلی بات میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور گپے ہانکتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے دادا کے پاس بہت بڑا استبل ہے جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے سما سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، تو دوسرا فوراً کہتا ہے کہ میرے نانا کے پاس اتنا بڑا بانس ہے کہ اگر چھت پر جا کر صرف اسے پکڑ کر کھڑے رہے اور ابر کو ہلا دے تو وہ کیا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ تو پہلا کہتا ہے کہ تم اتنا بڑا بانس رکھتے کہاں ہو، دوسرا کہتا ہے تمہارے دادا کے استبل میں۔ یہ بات آپ کو یقیناً یاد ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی بات جو ہے ہم ہضم نہیں کر پاتے ہیں، یعنی ہمیں یقین نہیں آتا اسی بات پر، تو اسے ہم مبالغہ کہیں گے۔ اور ایک بات اور دیکھیے یہاں پر، مبالغہ دراصل لغو سے بنا ہے، مبالغہ لغو سے بنا ہے، اور لغو غلو سے بنا ہے، غلو کی طرف جاتا ہے، اور غلو کے معنی جھوٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے خاندان کو دیکھیں گے، لفظی خاندان کو دیکھیں گے یا ان کا شجرہ دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کی بنیاد تو جھوٹ پر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئے میں آپ کو اس کی مثال دیتی چلوں۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ دیکھیے میں نے وضاحت بھی کی ہے اس کی۔ اب مضطرب کے معنی ہوتے ہیں بے قرار رہنا، پریشان رہنا یا بے چین رہنا، بہت زیادہ جو گرمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اسے کہیں گے۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں بھن جاتا، یہ جو لفظ آیا ہے نا بھن جاتا، یہاں مصرع اولا میں، ہاں مصرع ثانی میں آیا ہے، بے شک ثانی کا مطلب دوسرا ہے، مصرع ثانی میں ہے بھن جاتا، جو کہ دانے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ شدت کی گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی تھی کہ اگر دانہ زمین پہ گرتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ گرمی کی شدت کو یہاں پر شاعر نے حد سے زیادہ بتایا ہے، یعنی کہ زمین پر دانے کے گرتے ہی بھن جانا دراصل کیا ہے، یہ لغو ہے یا اس میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ ہم اتنی بات تو نہیں مانتے، ہم یہ مان سکتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ تھی یا گرمی سے چھالے آ رہے تھے، یہ ہم مان جائیں گے، لیکن اتنی بھی گرمی پھر انسانوں کا بچنا محال ہو سکتا ہے۔ چلیے پھر میں اگلا شعر پھر بتاتی چلوں۔ کیا نزاکت ہے کہ توڑا شاخ سے جب کوئی پھول، کیا نزاکت ہے کہ توڑا شاخ سے جب کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ دیکھیں یہاں پر نزاکت کے بارے میں کہا گیا ہے، نزاکت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کسی شاخ سے اگر پھول توڑتے ہیں، گلچی پھول توڑنے والے کو کہتے ہیں، گلچی اگر پھول توڑتا ہے، اس کی نزاکت دیکھیے گا گلچی کی، وہ پھول توڑتا ہے کسی شاخ سے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، آتش گل سے، یعنی کہ پھول کی آگ سے، پھول کی تپش سے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتی چلوں کہ گل کے معنی تو پھول ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ گل کیسا ہوگا، میرے خیال سے شاید آپ بھی میرے خیال سے متفق ہوں کہ جو ریڈ روز ہوتا ہے یا بہت گہرا لال گلاب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تپش رکھتا ہے، یعنی کہ وہ سامنے والے کو بہت زیادہ گرما دیتا ہے، اس کی نزاکت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دہکتا ہے وہ بالکل آگ کی طرح، جیسے آگ دور سے دہکتی نظر آتی ہے، تو سرخ گلاب جو ہوتا ہے سرخ رنگ کا، وہ بھی دور سے دہکتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی رنگت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا ہے، اتنی نزاکت ہے ان کے ہاتھ میں، گلچی کے ہاتھ میں، پھول توڑنے والے کے ہاتھ میں، کہ پھول توڑے تو ہاتھ میں چھالے آ گئے، تو اب آگے کا کیا کام کریں گے۔ چلیے تیسرا شعر میں بتاؤں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ اب دیکھیں یہاں پر آب خنک کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈی ہوا، خنکی والی ہوا، جیسے میں اس کی ایک سادہ سی مثال دوں، ابھی یہ موسم میں آب خنک چلتی ہے جس میں ہلکی ہلکی فوار سی آتی ہے، ہلکے سے چھینٹے چھینٹے سے محسوس ہوتے ہیں پانی کے۔ اس کی ایک آسان مثال ہے کولر، جب بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے اور ہم جب کولر لگاتے ہیں پانی وغیرہ بھر کر کے، جب اس کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور ہم جب اس کا پانی والا بٹن بھی آن کر رکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہلکی فوار بھی آنے لگتی ہے، ہلکے ہلکے چھینٹے آنے لگتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہوا ہوتی ہے اس کو آب خنک کہتے ہیں۔ آب کے معنی پانی ہے، خنک کے معنی ہوا کے ہے، تو ٹھنڈی ہوا ہوئی یہاں پر۔ تو دیکھیں یہاں پہ خلق ترستی تھی، خلق یعنی مخلوق کو کہتے ہیں، مطلب گرمی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈی ہوا کو مخلوق جو ہے ترس رہی تھی، لیکن یہاں پر ہوا ایسی چل رہی تھی ایسا لگتا تھا گویا کہ ہوا نہیں بلکہ یہاں پر آگ برس رہی ہو، مراد گرمی بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہوا سے آگ کا برسنا مبالغہ ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے خلق کا ترسنا سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن گرمی کے لیے جو ہے مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، تلمی کی طرف بڑھتے ہیں، صنعت تلمی۔ صنعت تلمی کیا ہے؟ صنعت تلمی یعنی کہ یہ وہ صنعت ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعہ، قرآنی آیات، فرضی حکایات یا تاریخی و معزز شخصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، صنعت تلمی کہلاتا ہے۔ صنعت تلمی کے بارے میں پھر بتاؤں، صنعت تلمی یہ وہ صنعت ہے جس کے ذریعے شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، قرآنی آیات، فرضی حکایات یا تاریخی و معزز شخصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب یہاں پر واضح طور پر شعر میں کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی جو ہم براہ راست سمجھ جائیں، راست طور پر ہم سمجھ جائیں، بلکہ اشارہ ملتا ہے ہم کو سمجھنے کے لیے۔ جیسے میں نے ایک مثال دیا ہے یہاں پہ، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ نکلنا خلد سے آدم کا، اب دیکھیے یہاں پر اس شعر میں آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان کا ایک واقعہ کافی مشہور ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جنت سے نکالے گئے تھے، نافرمانی کرنے پر جنت سے رسوا ہو کر نکالے گئے تھے، رسوا کیا گیا تھا انہیں، مطلب جنت سے نکالا گیا تھا، تو اس رسوا ہو کر نکلنے والے واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حالانکہ شعر میں کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کیا اس میں کوئی وضاحت دی گئی کیا؟ نہیں، خلد کے معنی جنت کے ہوتے ہیں، اور آدم، خلد اور آدم کا جیسے ہی یہاں پر ذکر آیا فوراً سمجھ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے نکالے گئے تھے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر مصر ثانی میں ہے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہم آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا تو سنتے آئے تھے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بے آبرو ہو کر، ذلیل و رسوا ہو کر تیری کوچے سے، کوچے کے معنی گلی کے ہوتے ہیں، گلی سے نکالے گئے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کیا فرض ہے کہ ملے سب کو ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ ملے سب کو ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کیا فرض ہے کہ ملے سب کو ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب دیکھیں یہاں پر کوہ طور، کوہ طور کا جو لفظ آیا ہے یہاں دیکھیے گا، کوہ طور، ٹھیک ہے۔ اب سب کو ایک سا جواب ملنا کیا ہے، اس میں دیکھیے وضاحت، مندرجہ بالا جو شعر ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ضد کی تھی، یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ تم میری تجلی دیکھ نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن ضد کی تھی، ضد کرنے کے بعد ہوا یہ تھا کہ پھر وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ یہ دراصل اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ اب یہاں پر شاعر کا کہنا ہے کہ کیا فرض ہے کہ ملے سب کو ایک سا جواب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کا جواب دیا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے ہم کو بھی ایسا ہی جواب ملے۔ چلیے آئے ہم سیر کرتے ہیں کوہ طور کی، تو کوہ طور ہمیں اشارہ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، یہ یہاں پر چھپی ہوئی بات ہے۔
تو یہ ہو گیا تلمی۔ اب آپ کو تلمی سے متعلق کم سے کم 5 اشعار ہوم ورک کے لیے کرنا ہے قواعد کی ہی کاپی میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں صنعت تشبیہ کی طرف۔ صنعت تشبیہ، جب شاعر اپنے کلام میں کسی چیز یا شے کو کسی دوسری چیز یا شے کی مانند یا کے جیسا بتاتا ہے تو وہ کلام کی خوبی صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ تشبیہ یہ دراصل مشابہت کا مفہوم رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیہ کے کچھ حصے ہیں یا ارکان تشبیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ارکان تشبیہ کہہ لیجئے، شاید آپ کو یاد رہے۔ ارکان تشبیہ یاد رہے گا آپ کو، جیسے مشبہ، مشبہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو پھر بتاؤں، یہاں بتائی میں نے تعریف کے ذریعے کہ کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے جیسا، کی طرح، کے مانند، اس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اکثر سنتے ہیں، ارے واہ تم تو تمہاری امی جیسی ہو، یا تم تو تمہارے ابو جیسے ہو، کے جیسے ہو۔ بالکل تمہارا چہرہ تو تمہارے ابو کے جیسا لگتا ہے، ابو سے ملتا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کے جیسا، کے مانند والی جو بات ہوتی ہے، مطلب ہو بہو نہیں ہے اس کے اندر، کے جیسا مطلب جھلک ملتی ہے، اور کافی جھلک ملتی ہے، مشابہت ملتی ہے، سملرٹی ہے اس کے اندر، تو اس کو ہم تشبیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، تشبیہ کہیں گے۔ آئیے اس کے کچھ اراکین ہیں وہ ہم دیکھتے چلیں، جیسے کہ ہے مشبہ اور مشبہ بہ۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے مشبہ کسے کہتے ہیں۔ مشبہ یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تم تمہارے ابو کی طرح ہو، تو یہاں پر کس کو تشبیہ ہو رہی ہے؟ تم کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، یہاں پر ابو سے تشبیہ دی گئی، تم کو تمہارے ابو سے تشبیہ دی گئی۔ اب جیسے میں مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں، شاعری کی مثال ہے، یہاں امتحان میں اگر پوچھا تو ابو امی کی مثالیں مت دیجیے گا، میں بس آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی تھی۔ اشعار میں یہ مثالیں دی جاتی ہیں عموماً۔ تو جیسے کہ دیکھیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو سمجھنا ہے، مندرجہ بالا جو شعر ہے، اس میں لب کی نزاکت کو گلاب کے پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لب کی نزاکت کو، لب کیا ہے؟ بہت زیادہ نازک ہے، اس لیے ان کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پنکھڑی سے، گلاب کی پنکھڑی۔ گلاب کی پنکھڑی یعنی کہ پتی سے انہیں تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کے اراکین کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں، جیسے مشبہ، مشبہ کیا بنا اس میں؟ مشبہ کیا بنا اس کے اندر؟ لب، کیوں؟ تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، لب کو لب کی نزاکت کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور مشبہ یہ پنکھڑی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی گئی، گلاب کے پتی سے تشبیہ دی گئی تھی۔ اب وجہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ نزاکت ہے، لبوں کی نزاکت ہونے کی وجہ سے، لبوں میں نزاکت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں گلاب کی پتیوں کی طرح کہا گیا ہے، کی طرح کہا گیا ہے، کی سی، کی مانند۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے اس میں؟ مطلب کس سے تشبیہ دی گئی ہے، کون سی حرف استعمال ہوئے ہیں؟ تو کی سی، اس کے اندر کون سا حرف ہے؟ کی سی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو نوٹ بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ نوٹ ہے، صنعت تشبیہ میں اکثر گویا، کی طرح، کی سی، اسی، کی مانند، کے جیسا، اسی طرح، جیسے، مثال، جیسے، یہ جیسے بھی یہاں پر کیا ہے؟ صنعت تشبیہ میں حرف تشبیہ ہے۔ مثال، جس طرح، وغیرہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سنیے گا، دیکھیں یہاں پر صنعت تشبیہ میں اکثر جن الفاظ کا استعمال ہوتا ہے یا جو حرف تشبیہ بنتے ہیں وہ ہے گویا، کی طرح، کی سی، اسی، کی مانند، کے جیسا، اس طرح، جیسے، مثال، جس طرح، وغیرہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آگے میں دوسری مثال دیتی ہوں۔ مثال ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن کی غزل کا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا۔ اس شعر میں گویا جو ہے لفظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں یہ لفظ تشبیہ ہوگا، ٹھیک ہے، گویا۔
اب یہاں آپ کو پھر سے گھر کام کے طور پر 5 اشعار مکمل کرنے ہیں۔ چلیے اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، صنعت استعارہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ صنعت استعارہ، سب سے پہلے تو صنعت استعارہ سمجھنے سے پہلے آپ استعارہ کی تعریف کو سمجھ جائیے گا۔ استعارہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر استعارہ مستعار سے بنا ہے، استعارہ مستعار سے بنا ہے جس کے معنی ادھار لینا یا مانگنا ہے، ادھار یا مانگنے کے ہے، ٹھیک ہے۔ استعارہ مستعار سے بنا ہے جس کے معنی ادھار یا مانگنے کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ادھار لینا یا مانگنا، یہ ہے استعارہ۔ اب یہاں دیکھیے صنعت استعارہ کی تعریف میں، جب مشبہ کو مشبہ سمجھ لیا جائے، یعنی کسی شے کو دوسری چیز کے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی چیز یا شے قرار دیا جائے تو اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، پھر میں سناتی ہوں، جب مشبہ کو مشبہ بہ سمجھ لیا جائے، یعنی کسی شے کو دوسری چیز کے جیسا نہ کہتے ہوئے براہ راست وہی چیز یا شے قرار دیا جائے تو اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اس میں حروف تشبیہ کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو وضاحت کر دوں اس کی بھی۔ اس وضاحت کی وضاحت یوں ہے کہ کسی چیز کو کے جیسا، کی مانند، کی طرح، کے مثال یا اس طرح اس طرح کی سی جیسے الفاظ ہم نے پہلے جو استعمال کیے تھے، گویا وغیرہ، تو ویسے کوئی الفاظ نہ استعمال کرتے ہوئے ہو بہو وہی قرار دینا صنعت استعارہ کہلاتا ہے۔ مطلب میں ایک چھوٹی مثال یوں دوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس امتحان کے دوران یا کلاس ورک لکھنے کے دوران اسکول میں یا گھر میں آپ کے پاس پین نہیں ہے، قلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لکھنے بیٹھے ہیں لیکن اچانک آپ کے قلم کی سیاہی سوکھ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے اور آپ کے پاس اب پین نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے، اپنے دوست سے قلم مانگ لیا ہے، ادھار لیا ہے۔ اب جب تک کہ وہ قلم آپ کے قبضے میں ہے، یعنی جب تک کہ آپ کے استعمال میں ہے، تو وہ قلم تو آپ کی ہوئی۔ جب تک کہ آپ کے پاس ہے تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جب تک کہ آپ استعمال کر رہے ہو۔ جب اسے لوٹاؤ گے تب وہ اس کی بن جائے گی، لیکن جب تک آپ کے پاس ہے وہ آپ کا اختیار، اس پر آپ اختیار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر فرض کیجئے آپ نے کسی سے ادھار کچھ رقم مانگی ہے، کچھ پیسے ادھار مانگ لیے ہیں۔ مثال لیجئے کہ کچھ پیسے آپ نے کسی سے ادھار مانگے ہیں، آپ کے دوست سے، بہن سے، سہیلی سے، بھائی سے، ابو سے، امی سے۔ ابو امی سے تو ادھار نہیں مانگے جاتے، لیکن کسی سے آپ نے پیسے ادھار مانگے ہیں۔ اب وہ ادھار مانگنے کے بعد وہ پیسے تو آپ کے ہو گئے، اب چاہے وہ پیسے آپ خیرات کر دیں، چاہے اس پیسے سے آپ گھومنے چلے جائیں، چاہے اس پیسے سے کوئی خریداری کر لیں، چاہے اس پیسے کو آپ کچھ پھل وغیرہ خرید کر یا کوئی مٹھائی خرید کر کھا لیں، یا اس پیسے کو آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں، یا دل چاہے تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، یا آپ کا پھر بھی دل نہیں چاہ رہا ہے تو پھاڑ کر پھینک دیجیے یا اسے کہیں گما دیجیے، آپ کی مرضی کی بات ہے، کیونکہ اب وہ پیسوں پر آپ کا اختیار ہے۔ جب تک کہ آپ اس کو ادا نہیں کرتے، جب تک کہ آپ اس کو دیتے نہیں ہیں، تو آپ کا وہ دوست یا سہیلی یا بھائی یا جس سے آپ نے پیسے لیا، وہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ نے مجھ سے پیسے لے کر اس طرح سے کیوں کام کیا، اس کا اب اختیار اس پیسوں پر ختم ہو چکا۔ تو اس طرح سے صنعت استعارہ میں کسی مشبہ کو مشبہ بہ، مطلب جب مشبہ کو مشبہ بہ سمجھ لیا جاتا ہے، مطلب کہ جیسا نہیں ہو کہ وہی ہے، ایسا جب سمجھتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اس کو صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں غالباً آپ نے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، پھر بھی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہیں کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہیں کانپ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر شیر مندرجہ بالا شیر میں دلیر مجاہد کو شیر کہا گیا ہے، جو بہت شجاع ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، یا بہت زیادہ بے باک قسم کا جو ہوتا ہے، مجاہد کرنے والا، جدوجہد کرنے والا، لڑنے والا جو بندہ ہے، بہت زیادہ اگر بہادر ہے، شجاع ہے، تو اس کے لیے یہاں پر شیر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ شیر صنعت استعارہ کہلائے گا، یا اس شعر کی خوبی صفت کیا ہے، صنعت استعارہ سے تعلق رکھے گی۔ اب آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر جو شعر ہے، اس شعر میں جو شعر آیا ہے، شعر کا شعر،
ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہے، جن کو شیر خدا کہا جاتا تھا، ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے شیر خدا کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا۔ اب دیکھیں آگے بڑھتے ہیں، ہم جس طرح سے ہم نے تشبیہ کے ارکان دیکھے تھے، اسی طرح سے استعارہ میں بھی چند ایک ارکان ہیں، جیسے مستعار لہو جس کے لیے استعارہ استعمال ہوتا ہے اسے مستعار لہو کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا شعر میں دلیر مجاہد مستعار لہو ہے جو کہ پوشیدہ ہے۔ اب اس میں جو ہے کون ہے شعر یہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر شعر کون ہے، شعر یعنی بہادر بندہ مجاہد کون ہے، دلیر کون ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہے کوئی تو جس کے آنے پر کس شعر کی آمد ہے، آمد آنے پر رن کانپ رہا ہے۔ رن کا مطلب میدان جنگ، میدان جو ہوتا ہے پورا کی پورا جنگ کا میدان جو ہے کانپ اٹھا ہے۔ رن تو ایک طرف یعنی میدان جنگ تو ایک طرف ہے، چرخ کہیں کانپ رہا ہے۔ چرخ کے معنی آسمان کے ہوتے ہیں، مطلب ان کی بہادری اور شجاعت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے آنے پر ہر طرف ہر ایک شے تھرا اٹھی ہے، کانپ اٹھی ہے، مطلب ان کی شجاعت اور بہادری کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ مستعار لہو بنے۔ اس کے بعد مستعار منہا جس کو استعارہ کے طور پر بطور مستعار یعنی کہ ادھار لیا جاتا ہے، جس کو استعارہ کے طور پر یعنی کہ یہاں پر استعارہ بتانے کے لیے بطور مستعار لیا جاتا ہے یعنی ادھار لیا جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستعار منہا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں کیا کہا گیا ہے؟ شعر کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شعر کیا ہے؟ مستعار منہا ہے، مطلب یہ کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نام نہ لیتے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے ہوئے براہ راست ان کو شعر کہہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب طرفین استعارہ، طرفین استعارہ یعنی کہ میں نے مستعار منہا اور مستعار لہو اور مستعار منہا کے بارے میں بتایا، یہ دونوں مل کر طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اماں اپنے بچے کی بہادری کو یا اس کے بے خوف ہونے کو، نڈر ہونے کو دیکھ کر کے کہتی ہے میرا بیٹا تو شیر ہے، انسان کا بچہ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا تو شیر ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ چوہا دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماں اس پر فخر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو شیر ہے، اس کے شجاعت و بہادری کے لیے کہا گیا۔ اب دیکھیں میں دوسری مثال دیتی ہوں، وقت پڑنے پر کام نہ آئے، وقت پڑنے پر کام نہ آئے لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ دیکھیں یہاں پر لکڑی کی تلوار کسے کہا گیا؟ دنیا کو کہا گیا ہے، جو وقت پڑنے پر کام نہیں آتی۔ لکڑی کی تلوار بے سود ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے، جو کہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ دنیا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب ہمیں اس سے کوئی مطلب پڑتا ہے یا کوئی غرض پڑتی ہے، کوئی کام آن پڑتا ہے تو دنیا منہ موڑ لیتی ہے، دنیا کسی کام کی نہیں رہتی ہے، بالکل لکڑی کی تلوار کی مانند جو کہ کوئی کام نہیں رکھ سکتی۔ ہاں تو پھر آگے آپ کو پھر اس میں بھی 5 اشعار مکمل کرنا ہے ہوم ورک کے طور پہ۔ چلیے آئیے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں، صنعت مرات النظیر، صنعت مرات النظیر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، جب شاعر کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے مرات النظیر کہتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ جب شاعر کسی شعر میں کسی ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے مرات النظیر کہتے ہیں، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے کہ صنعت مرات النظیر میں رعایت لفظی کا استعمال ہوتا ہے، صنعت مرات النظیر میں رعایت لفظی کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رعایت لفظی یا مترادف الفاظ یعنی ایک جیسے الفاظ جو معنوی اعتبار سے تو الگ ہیں لیکن ایک کے بعد ان کا استعمال ہوتا ہے، بار بار جو آتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیے یہاں پر مثال دی ہے میں نے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت کر دوں تو سمجھ آ جائے، اس شعر میں باغ کی رعایت سے مطلب باغ ہے، ایک مکمل باغ ہے، اب باغ ہے تو ظاہر سی بات اس میں پتے بوٹے گل پھول پھل یہ ساری چیزیں ہوگی، اس لیے یہاں پر کیا بتایا گیا؟ باغ کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مترادف جو الفاظ ہے اسے بتانے کی کوشش کی گئی کہ پتا ہے بوٹا ہے گل ہے، ان سب کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ شعر مرات النظیر کہلائے گا۔ اب اگلا ایک شعر ہے، میں پھر ایک اگلا شعر دینے کی کوشش کی ہوں مثال کے لیے، نفی تم ہو نہیں سکتے
जमा से तुमको नफ़रत है। नफ़ी तुम हो नहीं सकते, जमा से तुमको नफ़रत है। तक़सीम गर तुमको करते हैं, ज़ब दिल पर ही लगती है। देखिए यहाँ पर नफ़ी तुम हो नहीं सकते, जमा से तुमको नफ़रत है। तक़सीम गर तुमको करते हैं, ज़रा दिल पर ही लगती है। मैं फिर बताऊँ, नफ़ी, ठीक है, यहाँ नफ़ी और जमा, फिर तक़सीम, उसके बाद ज़रब। तो ये जो शेर है इसमें दरअसल रियाजी के उसूल बताए गए हैं। इस शेर में रियाजी के उसूल बताए गए, जैसे कि मैंने फिर आपको अलामत के एतबार से भी समझाने की कोशिश की। जैसे नफ़ी के लिए जो मनफ़ी की अलामत है जमा, फिर प्लस की साइन दी है मैंने यहाँ पर, उसके बाद तक़सीम डिवाइडेशन की साइन दिया है मैंने, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की साइन दिया है ज़रब के लिए। तो इन साइन के ज़रिए भी समझ आ गया होगा। ये सारे साइंस जो है किसके हैं, मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले, रियाजी में इनका इस्तेमाल होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। ये सारे के सारे मिरातुन नज़ीर है, ठीक है। अब इसके भी जो है 5 अशआर, आपने 5 अशआर, मैंने उल्टा लिखा है नोट ख़ास तौर पे, तो 5 अशआर आपने क्या करना है, होमवर्क के तौर पर ढूंढ करके लिखना है, जिसमें मिरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सनते तदनीस नाक़िस व ज़ायद, सनते तदनीस नाक़िस व ज़ायद, तारीफ़ को देख लें। नाक़िस नुक्स से बना है, समझ आती है ये बात। नाक़िस दरअसल क्या है, नुक्स से बना है। नुक्स के माने क्या है, किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती, कमी या ज़्यादती हो जाए तो वो नुक्स में शुमार हो जाता है। जब किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की कमी या ज़्यादती हो जाए तो क्या है, नुक्स में, कमज़ोरी में शुमार होता है। जैसे मसलन किसी सालन या खाने में अगर नमक बहुत कम पड़ जाए, नमक जो सालन का हिस्सा है या खाने का हिस्सा है, अगर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाए तो वो क्या हो गया, कम हुआ, नमक कम हुआ, लेकिन जायक़े के एतबार से सालन में नुक्स रह गया, जायक़ा कम होने लगा, जायक़ा बदल गया नमक की कमी की वजह से। और अगर मिर्च ज़्यादा हो गई, मिर्च ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, जायक़े के एतबार से तब भी क्या होगा, नुक्स ही होगा। हालांकि ज़्यादा डाले तो भी नुक्स, कम डाले तो भी नुक्स। इस तरह से यहाँ पर नाक़िस के एक माने कमज़ोर या कमज़ोरी के भी होते हैं, कमज़ोर के या कमज़ोरी के भी होते हैं। जैसे कि मकड़ी का जाला, आमतौर पे हम सुनते हैं कि मकड़ी का जाला कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नाक़िस होता है। हमने सुना है मकड़ी का जाला बहुत नाक़िस होता है। तो यहाँ पर नाक़िस के एक माने क्या है, कमज़ोर या कमज़ोरी के होते हैं। तो कम, कोई चीज़ का भी, किसी भी चीज़ की कमज़ोरी रहना, कोई चीज़ कम हो जाना या कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाक़िस व ज़ायद कहेंगे। अब हम इसकी एक और मिसाल, इसकी जो है तो तारीफ़ जो सनद के एतबार से यहाँ क़वाइद के एतबार से ली जाती है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। जब शायर अपने किसी शेर में, जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है किसी एक हर्फ की, जिसमें यहाँ पर जिसमें आना चाहिए, जब शायर अपने किसी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें किसी एक हर्फ की कमी वेशी यानी कि कम या ज़्यादा हो, उसे तदनीस नाक़िस व ज़ायद कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, तदनीस नाक़िस व ज़ायद कहेंगे।